ترنم ناز صاحبہ ہمارا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے کتھارسس۔ یہ فرمائیے کوئی ریگریٹ رہتا ہے کبھی زندگی میں کسی بات پہ؟ دیکھیں وسیع صاحب، بات یہ ہے کہ وہ ایک کہاوت ہے نا کہ ہزاروں خواہش ایسی کہ ہر خواہش کہ پہ ہر دم خواہش پہ دم نکلے۔ جیسے میڈم نور جہاں کی میں شاگرد بھی ہوں، رہی بھی ہوں ابھی تک، لیکن میری زندگی کی خواہش رہی تھی کہ میں ان کے ساتھ ایک ڈیوٹ کرتی فلمی گانے، جو کہ میری خواہش نہیں پوری ہو نہیں سکی۔ پوری ہوئی۔ اگر گھریلو بات کریں تو میری بڑی خواہش تھی کہ میرا بیٹا جو ہے وہ پڑھ لکھ کے افسر بنے، لیکن وہ نہیں بن سکا کسی وجہ سے۔ تو اسی طرح ہزاروں ایسی خواہشیں کہ جو بندہ نہیں، یہ تو اللہ کی قدرت ہے کہ ہر خواہش انسان کی پوری نہیں ہو سکتی، کوئی نہ کوئی رہ جاتی، لیکن شکر ہے جو بھی پوری ہوئی وہ بہت اچھی ہوئی، تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اس میں۔ اور یہ فرمائیے کبھی کسی بات پہ ضمیر ملامت کرتا ہے کہ بھئی ترنم ناز یہ مجھ سے زندگی میں یہ غلط ہو گیا تھا؟ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میرا گلا اتنا خراب ہو گیا، ریکارڈنگ کے دوران ہی میں نے ٹھنڈا بہت پانی پی لیا، اس سے میرا گلا خراب، تو میں نے دوسرے میوزک کہہ دیا میوزک ڈائریکٹر کو کہ ہاں جی میں آؤں گی گانے پہ، تو وہاں پہ میں نہیں جا سکی کیونکہ میرا گلا نہیں ٹھیک تھا۔ تو ظاہر ہے میرے ضمیر نے ملامت کی کہ مجھے کہنا نہیں چاہیے تھا، یہ ایگری نہیں ہونا چاہیے تھا کہ اس ڈیٹ کو میں کروں گی، اسے کہہ دینا چاہیے تھا کہ میں کچھ دنوں بعد کر لوں گی۔ تو اپنی کمٹمنٹ کے حوالے سے سینسٹیو ہیں آپ؟ بالکل شروع سے۔ ترنم ناز صاحبہ کی زندگی کا سب سے غمگین لمحہ؟ کہ میں نے بہت محنت سے گھر بنایا، اپنا گھر زمین لے کے وہ بنایا گھر، اس کے بعد پھر بچے تھوڑے چھوٹے تھے، ان کے نام کر دیے۔ میں نے کہا بچوں نے کیا کرنا ہے، میرے ان کے نام ہوا تو میرے نام بھی ہے، بچوں کا نام کیا۔ جب بچے بڑے ہوئے، شادی شدہ ہو گئے، بچے ہو گئے ان کے، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ حصہ دیں، تو پھر ان کو دینا پڑا۔ تو اب جو ہے نا وہ میں اس بات کو بڑا افسوس کرتی ہوں کہ کاش اس وقت میں نے بچوں کے نام نہ کیا ہوتا، گھر اپنے نام ہی کیا ہوتا، تاکہ بچے میرے تابع دار رہتے۔ اب بھی تابع دار ہیں، خدمت کرتے ہیں، لیکن اپنے نام جو گھر ہو نا اس کی بڑی بات ہوتی ہے۔ آپ تو یہ رنج مجھے ساری زندگی رہے گا، اس کو بھلا نہیں سکتی۔ آپ کو لگتا ہے وہ آپ کی زندگی کا غلط فیصلہ تھا؟ غلط کیا، بہت غلط کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے آمین اور آپ کے معاملات میں بہتری پیدا کرے۔ آمین۔ اور یہ فرمائیے ہیپیسٹ مومنٹ؟ میرے لیے سب سے بڑا لمحہ وہ تھا خوشی کا کہ جو میری زندگی میں کبھی نہیں آ سکتا، وہ تھا کہ جب میں عمرے پہ گئی اور میرا ویزا لگا۔ بہت مشکل تھا ان دنوں ویزا لگنا، تو میں نے بہت سی دعائیں کی، بہت ساری دعائیں کی کہ یا اللہ میرا ویزا لگ جائے۔ تو آج کل تو ارجنٹ لگا رہے ہیں نا ویزا، تو بڑی آسانی سے لگ جاتا ہے، اس وقت نہیں تھا۔ تو پھر جب میرا ویزا لگا میں بہت خوش تھی، جب وہاں پہ گئی زیارتیں کی، بہت خوش تھی کہ اللہ تعالیٰ سب کو یہ دیکھنا نصیب کرے، آمین آمین، سمیت میرے، اور میں بہت خوش تھی اس دن، کوئی خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ ماشاءاللہ۔ سب سے تلخ یاد زندگی کی، کوئی ایسا تلخ جیسچر، کوئی ایسی بات جو جسے کہتے ہیں نا گڑ کے رہ گئی ہو؟ اصل میں بات یہ ہے کہ شاہ جی جب شروع سٹارٹ میں نے کیا نا گانا، میرے اپنے ہی لوگ مجھے کہتے تھے کہ اچھا اب تم ریڈیو پہ گا رہے، کیا کر لو گی گا کے، کیا مل جائے گا تمہیں؟ تو وہ بات بہت مجھے چبھتی تھی۔ میں نے کہا اچھا، دل میں سوچا کہ میں اتنی انشاءاللہ محنت کروں گی، اتنا آگے جاؤں گی کہ لوگ مجھے کہیں گے کہ رشک کریں گے کہ اچھا جی یہ ترنم، حالانکہ نام پہ بھی
काफ़ी लोगों ने तनकीद की, ਤੁਸੀਂ ਤਰਨਮ नाज रख रहे, तो तरनम बन गया मलका। मैंने कहा ऐसा कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे तो एक उनकी तरफ से ये तोहफा है तरनम का। ये वैसे उन्होंने कहा था या आपने रखा? नहीं, ये फिल्म इंडस्ट्री वालों ने रखा था। अच्छा। कि जब मैंने गाने आपको शुरू में बताया ना कि कई गानों पे तरनम नाज लैला अनाउंस होता रहा, ठीक है। कई गानों पे नाज लैला अनाउंस होता रहा, कई पे तरनम। ये फिल्म इंडस्ट्री वालों ने कहा था कि आपके, मैं तो खैर नहीं कहती, अभी तक भी लोग कहते हैं कि आपकी आवाज़ मिलती थोड़ी सी, आवाज़ मिलती है कोई इसमें? हाँ, तो सभी आप कोई गाना गा रही हो तो लगता है ऐसे कि जैसे नूर जहाँ गा रही, अगर फेस ना देखा जाए तो फिर उन्होंने तरनम नाज रखा सब। और वैसे आपका नाम क्या है? खाली नाज था घर वालों का। अच्छा, आपका नाम नाज था। नाज खाली था। मैडम का वैसे इस पे क्या तासुर था? कभी कभी बात हुई नाम हाँ, पे? वो कहती थी कि मैं आपको तरनम नाज कह लिया करूँ। मैंने कहा ये आपका दिया हुआ नाम है। तो उनको खुशी थी, कोई उनको इस पे खुशी नहीं। एतराज़ नहीं था? अच्छा। वो ये नहीं मुझे उन्होंने कहा सारी ज़िंदगी में कि आप तरन्नुम की बजाय कुछ और रख अच्छा, ये लें, कभी नहीं कहा उन्होंने? तरन्नुम ये नाज अच्छी ना बात है रखें, उनका। ये उन्होंने कभी भी नहीं कहा, बल्कि वो खुश होती थी कि तरन्नुम नाज मेरी शागिर्द है। ठीक है। तो बात हो रही थी तल्ख तरीन बात की, याद की, वो आप जिक्र कर रही थी। हाँ, वो यही कह रहे कि लोग मुझे यही कहते थे, बाज कहते थे अच्छा तरन्नुम नाज, ये इससे क्या हो जाएगा जी, तरन्नुम के कहने से तंज करते थे। आप नूर जहाँ बन जाएंगी। तो मेरे दिल को बहुत दुख होता था कि मैंने भी नहीं, फिल्म इंडस्ट्री वालों ने नाम रखा है, मैंने तो खुद रखा ही नहीं कि तरन्नुम आप मुझे कहें। बाज़ म्यूजिक डायरेक्टर थे, अच्छा ये मैं आपको ट्यून बना के देता हूँ तो ये आपने गानी है ज़रूर, इसमें फिर आपको मानूंगा कि आप सिंगर हैं। यानी ये भी दिल दुखाने वाली बात है ना कि ये मैं ट्यून बनाता हूँ, आप गा सकती हैं या नहीं गा सकती। हालांकि जो म्यूजिक डायरेक्टर समझदार है ना, जो समझते हैं आवाज़ को, जी जी। किसी की भी हो, हाँ, उसकी चाहे रेंज और मैडम उसके की हो स्टाइल के मुताबिक। या मेहदी हसन की हो, फरीदा जी, उसकी रेंज के मुताबिक या उसकी आवाज़ की कैपेसिटी ऐसे जो ही है हाँ। उसके मुताबिक वो ट्यून बनाते थे। वो कि आपने आया वो इतना वजन जी जी उसमें जी, डाले कहाँ तो तक वो जाएगी आवाज़ कहाँ कितनी? तक हाँ। जाएगी। और रेंज पे तो बड़ा मसला हो गया था, रेंज पे ना ही करें बात।